اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 51 اور 52 پڑھیں گے۔ آؤ پھر سے ڈھونڈیں قرآن کے نغموں میں زندگی، آؤ ان ظلمات میں روشن نئی دنیا کریں۔ وائز اور جس وقت اور جب اور اس جب وعدنا وعدہ دیا ہم نے موسیٰ کو 40 لیلتاً رات کا، ثم اتخذتم پھر پکڑا تم نے العجل بچھڑے کو، گائے کے بچے کو، من بعد ہی اس کے پیچھے، اس کے بعد، وانتم اور تم ظالمون ظالم تھے۔ بنی اسرائیل جب دریا کے پار اتر کے جزیرہ نمائے سینا میں گئے تو اللہ رب کائنات نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا اور اسے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینے کے لیے 30 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا اور پھر 10 راتیں اور بڑھا دی، 40 لیلتاً 40 رات کا۔ اللہ رب کائنات نے موسیٰ علیہ السلام کو 30 راتوں کے لیے بلایا اور پھر 40 پوری کی، 40 راتیں بڑھا دی۔ بنی اسرائیل کے لوگ جب دریا کے پار گئے تو ان کے لیے اللہ رب کائنات نے قانون بنانے کے لیے، احکامات اتارنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت اور رہنمائی والی احکامات دینے کے لیے کوہ طور پر بلایا اور ان سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام آؤ میں تمہیں تورات کے نسخہ جات دوں۔ موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہاں پر اللہ کی عبادت کرتے، روزے رکھتے، نہ کوئی معیاری کھانے کو ہوتا، لیکن یہ تھا کہ مشقت تھی اور اللہ رب کائنات نے اپنا فضل اور کرم کرنے کے لیے اپنے احکامات جو تھے نازل کرنے کے لیے پیغمبروں کی ٹریننگ دی، ان کے اوپر احکامات اتارنے تھے اور ان کو اپنے پاس بلا کے ان سے مشقت کروائی اور ان کو ٹرین کیا کہ میری راہ میں، میرے راستے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرو تاکہ میں تمہیں اپنے احکامات دوں جو جا کے اپنی قوم کو تم نے دینے ہیں۔ اس آیت میں اس بات کا ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے کوہ طور پر گئے، اللہ نے 30 راتوں کے لیے بلایا، اس کے بعد اللہ نے پھر 10 اور بڑھا دی، تو پیچھے سے ان کی قوم نے، ایک شخص تھا سامری، اس نے تمام بنی اسرائیل سے زیورات لے کر، یہ لوگ نکلنے سے پہلے اپنی جو زیورات اور نقدی وغیرہ تھے وہ لے کر چلے گئے تھے، ظاہری بات ہے کوئی اور چیز تو وہ اٹھا نہیں سکتے تھے، تو زیور اور نقد جو مال تھا وہ انہوں نے اپنے ساتھ لے لیا اور وہ سارا مال جو تھا نا، وہ سارا زیور سامری نے، کیونکہ یہ لوگ بنی اسرائیل کے فرعون کے لوگ جو تھے، فرعون اور آل فرعون گائے کے پجاری تھے، شرک کرتے تھے، گائے کی پوجا کرتے تھے، تو یہ لوگ بھی ان کی دیکھا دیکھی جو تھے وہ ان سے دیکھ کے بہت متاثر ہوتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام جو کوہ طور پہ لیٹ ہو گئے، 30 راتوں کے بعد واپس نہ آئے، تو پھر سامری نے ان تمام سے زیورات لے کر اس کا گائے کا ایک بچہ بنایا اور یہ بنی اسرائیل سے کہنے لگا کہ یہی تمہارا خدا ہے، موسیٰ تو جا کے بھول گیا ہے، لہٰذا اس کی پرستش کرو، یہ تمہارا خدا ہے جو تمہیں سامنے نظر آتا ہے۔ یہ لوگ جو تھے بہت متاثر ہوتے تھے کہ کسی کا خدا سامنے ہو تو پھر اس کو پکارا جائے۔ اتنا کچھ، اتنے بڑے معجزات دیکھنے کے باوجود بھی اس مندر سے پار اترے ہیں، اللہ نے اس میں 12 رستے بنا دیے موسیٰ علیہ السلام کے عصا مارنے پر،
یہ لوگ 12 قبیلے تھے اور اللہ کے حکم سے یہ دریا کے پار اترے ہیں، لیکن اتنے بڑے موج سے جو ہیں وہ دیکھنے کے باوجود بھی یہ قوم سدھری نہیں، اور تھوڑی سی موسیٰ علیہ السلام کی یعنی تھوڑا سا لیٹ آنے پر یہ قوم بت پرستی کا شکار ہو گئی اور بچھڑے کی پوجا انہوں نے شروع کر دی۔ اللہ رب کائنات اس آیت میں اسی بات سے انہیں ڈانٹ رہے ہیں کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 رات کا وعدہ کیا تو پھر تم نے اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد گائے کے بچے کی پوجا شروع کر دی اور تم ظالم تھے۔ یعنی ظالم کسے کہا جاتا ہے؟ مشرک کو۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے، شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے، اور اس کا ارتکاب کرنے والا ظالم کہلاتا ہے۔ اللہ نے شرک کو ظلم کہا ہے، ایسا ظلم جو انسان خود اپنی ذات پہ کرتا ہے، اللہ رب کائنات کا کچھ نہیں بگاڑتا، اور یہ ایسا ظلم ہے کہ انسان اپنے لیے جہنم کی آگ خود خریدتا ہے۔ کہ یہ ظلم ہے نا، ظلم کسے کہتے ہیں؟ ایک حقدار کو اس کا حق نہ دینا اور ناحق کے زمرے میں اسے ڈال دینا۔ اللہ رب کائنات کا حق ہے کہ ہم اس کی پرستش کریں اور اس کی وحدانیت کو بیان کریں اور اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، لیکن جب ہم اس کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں تو یہ ظلم ہے، یعنی ہم اللہ کا حق اللہ کو نہیں دے رہے۔ اس لیے قرآن میں شرک کے لیے اللہ رب کائنات نے ظلم کا لفظ استعمال کیا ہے کہ میں رب کائنات، تمام کائنات کو بنانے والا، دنیا کی ہر چیز کو، ذرے ذرے کو پیدا کرنے والا رب میں ہوں، اور پرستش کرتے ہوئے تمہیں غیر اللہ کو میرے ساتھ منسوب کرتے ہوئے شرم نہیں آتی، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے۔ یہ بنی اسرائیل کے لوگ بھی ہٹ درم تھے، یوں ہی تھوڑی سی کوتاہی دیکھی، یوں ہی تھوڑا سا وقفہ دیکھا اور یہ لوگ بگڑ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے آنے میں دیر ہو گئی، انہوں نے بعد میں سامری کے کہنے میں آ کے تمام قسم کے زیورات اسے دیے، اس نے اس کو میلٹ کیا، پگھلا کے، اور اس نے گائے کے بچے کی شکل بنا دی، اور اس میں سے اس کی گائے کے بچے کی آواز آنے لگی، اور اس نے کہا کہ یہ تمہارا خدا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تو گیا، وہ تو تمہیں بھول گیا۔ اللہ رب کائنات اسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے۔ ثُمَّ عَفَوْنَا، پھر معاف کیا ہم نے ان کی بڑی بڑی کوتاہیوں کو، شرک جیسے جرم کو بھی اللہ نے معاف کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ثُمَّ، پھر عَفَوْنَا، ہم نے معاف کیا، عَنْکُمْ، تم کو، مِن بَعْدِ ذَلِکَ، اس کے بعد، گائے کی پوجا کرنے کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ تم نے اللہ رب کائنات سے معافی مانگی، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ یعنی زندگی میں اگر کوئی انسان اپنی زندگی میں شرک کا ارتکاب کرے اور اس کی معافی مانگے تو اللہ رب کائنات جو ہے وہ اس شرک کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ انسان سچے دل سے توبہ کرے۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا، موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد ان کو ڈانٹ ڈپٹ ہوئی اور ان کو سمجھایا موسیٰ علیہ السلام نے، تو پھر انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور پھر اللہ رب کائنات سے معافی مانگی، اللہ نے پھر انہیں معاف کیا۔ یعنی شرک جیسے ظلم کو بھی اللہ معاف کر دیتا ہے، شرط یہ ہے کہ انسان سچے دل سے توبہ کرے۔ تو اللہ نے ان کو معاف کیا، عنکم، تم سے، من بعد ذالک، اس کے بعد، شرک کرنے کے بعد اللہ نے انہیں معافی دے دی۔ لعلکم، تاکہ تم، یہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ لعلکم، تاکہ تم تشکرون، شکر کرو، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ کہ میری نعمتوں کا شکر کرو۔ میں نے کس کس طریقے سے تمہیں فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی۔ تمہارے پیچھے فرعون جو ہے تھا وہ لشکر اپنا لے کے چل پڑا، تو میں نے سمندر میں تمہارے لیے رستے بنا دیے اور پھر تمہیں سمندر کے پار اتارا، پھر تم پر احکامات اتارنے کے لیے اللہ رب کائنات نے اپنے پیغمبر کو کوہ طور پر بلایا، اور بعد میں تم کیا کرنے، شرک کا ارتکاب کرنا شروع ہو گئے۔ پھر بھی اللہ رب کائنات نے ان کی معافی طلب کرنے پر ان کو معاف کیا، اور یہ اللہ نے معاف کیوں کیا انہیں؟ تاکہ وہ شکر گزار بن جائیں، یعنی میرے اتنے احسانات کا شکر ادا کریں اور اللہ رب کائنات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ لیکن یہ قوم جو تھی وہ ہٹ درم ہی رہی،
اور انہوں نے کبھی بھی اللہ کے احسانات کو، جتنے معجزات، یعنی انعامات اللہ نے اس قوم پہ کیے ہیں نا، اتنے انعامات اللہ رب کائنات نے کسی قوم پہ نہیں کیے۔ واضح طور پہ انہوں نے دیکھا فرعون کی ہلاکت کو اپنی آنکھوں سے، اور پھر بھی یہ لوگ جو تھے وہ اپنی ضد پہ اڑے رہے اور ہر معاملے میں ضد کرتے رہے ہیں۔ اللہ رب کائنات ان دو آیتوں میں اسی طرف اشارہ کرتے فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 رات کا وعدہ دیا، موسیٰ کو 40 راتوں کا وعدہ دیا، پھر تم نے اس کے بعد گائے کے بچے کی پوجا شروع کر لی اور تم ظالم تھے۔ پھر ہم نے تمہاری اس کوتاہی کو معاف کیا، یعنی اس گناہ کے بعد تمہیں معافی مل گئی تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ اور سدھر جاؤ۔